السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مرزا فیضان بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کنڈکٹیوٹی کا چینل. آج ہم ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ دکھڑا روئیں گے ناراض امپلائیز کا. ہم امپلائر سے بھی بات کریں گے, تھوڑا سا جو ہے وہ ظاہر ہے ناراض امپلائیز سے بھی بات کریں گے. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے, اور یہ بڑا ایک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بن گیا ہے اب یہ ویسٹ میں بھی, اور ایون جو ہے وہ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے. اس کو کوئٹنگ کہتے ہیں. خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ بیسیکلی اپنے حدود میں چلے جانا. یہ کب ہوتا ہے پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا جب امپلائر جو ہے وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ بھائی زیادہ مت سوچو, تم زیادہ جو ہے وہ چیتے بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف امپلائر نہیں بلکہ مینیجرز بھی یہ کر رہے ہوتے. تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ اپنی کریٹیوٹی کو چھوڑتا ہے, اپنی تمام چیزوں کو چھوڑتا ہے, جو کچھ بھی جاب کے اوپر ایکسٹرا کرنا چاہتا ہے وہ ایکسٹرا مائل جانا وہ بند کر دیتا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ بیسیکلی صرف وہ کام کرتا ہے جس کے لیے اس کو رکھا گیا ہے. منیمل ایفرٹ دیتا ہے وہ کہ وہ اس کی نوکری بچ جائے, اور بس وہ نوکری ہی کے موڈ میں آ جاتا ہے. یہ جب نہیں ہو رہا ہوتا تب کب کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ آپ کے بزنس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, ان کو سوال کرنے کا حق ہوتا ہے, تو وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہے, اس طرح کیوں نہیں ہے. اس سے آپ کے بزنس میں اضافہ ہوتا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ بیسیکلی ہم جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے لوگوں کی بات سننے کے لیے. فیڈ بیک جو ہے نا وہ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. مینیجرز اپنی طریقے سے ہی کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کوئی نیا طریقہ تلاش ہی نہیں کرنا چاہتے کام کرنے کا, اس لیے کہ انہوں نے بھی بیسیکلی کوئٹنگ کرنی ہوتی ہے, اور وہ آپشنل نہیں ہوتی. وہ بڑے آرام سے جو ہے نا مطلب وہ ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ اوپر سے ان کو یہ والی چیز کہی جا رہی ہوتی ہے امپلائر کی طرف سے کہ جی آپ یہ رزلٹ لا کے دیں. تو وہ کہتے ہیں مجھے یہی رزلٹس لانے کے لیے دیا گیا ہے نا, تو پھر میں کیا مطلب میں ایکسٹرا ایفرٹ کیوں کروں. اسی طریقے سے آہستہ آہستہ پوری آرگنائزیشن کے اندر یہ چیز صلاحیت کر جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے آرام سے کام کر کے اپنا جو ان سے ریکوائرڈ کام ہوتا ہے وہ گھر چلے آتے. اچھا, کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ دیکھیں, امپلائی کے اینڈ کے اوپر تو آپ اس کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بری بات ہے, اس لیے کہ وہ تو اپنا کام کر رہا ہے پورا. بٹ اگر آپ امپلائر کے اینڈ سے دیکھیں تو یہ انتہائی اس کے لیے یہ زہر قاتل ہے آرگنائزیشن کے لیے, کیونکہ اب کچھ نیا نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, یہ بات میں آپ کو کوٹ کروں گا, ہمارے جو ہے وہ ایکس سی ای او ہیں ڈیلوائٹ یوسف عادل کے, اسد علی شاہ صاحب, انہوں نے کہی تھی, اور میں واقعی اس کو جو ہے وہ مطلب میں نے جب غور کیا اس کے اوپر تو اٹس امیزنگ کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ آج کے دور میں ڈویڈنڈس دے رہی ہیں, اور وہ پورے ڈویڈنڈس عوام کو, اپنے جو بھی ان کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو دے دیتی ہیں. یعنی ان کے پاس کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ وہ انویسٹ کر سکیں. اور یہ پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بڑی بڑی آرگنائزیشن کے اندر آلریڈی کوئٹنگ شروع ہو چکی ہے. ان کے امپلائیز کیا, ان کے سینئر ایگزیکٹوز تک صرف وہی کام کرتے ہیں جس کے اندر ان کو جو ان کا کمفرٹ زون کے اندر ہوتا ہے. اب پرابلم کیا ہے ایسے؟ پرابلم یہ ہے کہ بیسیکلی اگر یہی چلتا رہا تو نہ نئی ریسرچ ہوگی, نہ نئی پروڈکٹس آئیں گی, اور آئیں گی بھی تو بہت ہی جو ہے وہ مطلب ایسی چلتی پھرتی سی پروڈکٹس آئیں گی. ملک اس طرح ترقی نہیں کرتا. یہ تو بیسیکلی جو ہے وہ ملک کی ترقی کے اوپر بات ایونچولی آئے گی. تو بھائی یہ کلچر جو ہے کوئٹنگ کا, یہ بڑا سیریس چیز ہے, اس کو بالکل بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. اور اس کا علاج ہے کیا؟ اس کا علاج ہے انگیجڈ ورک فورس. آپ جو ہیں وہ لوگوں کو انگیج کریں نا, آپ کو کون منع کر رہا ہے انگیج کرنے سے؟ آپ جو ہے وہ بہت اچھی آئی ٹی فرمز ہیں, بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی منتھلی ایونٹس ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ سب کی سنتے ہیں, کچہری ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری کمپنیز کے اندر یہ فیڈ بیک جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ٹاپ فیڈ بیک جو ہے وہ بڑا ایک جو ہے وہ اچھا ایک سمجھا جاتا ہے اب آج کے دور میں. لیکن بہت ساری کمپنیز یہ نہیں بھی کر رہی ہیں, جس کا ان کو نقصان بھی ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ امپلائی کو سب سے پہلے یہ باور کرانا کہ آپ اس آرگنائزیشن کا پارٹ ہیں اور آپ کی سنی جائے گی, نمبر 1.
نمبر 2 آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو امپلائیز کو مواقع دینے پڑیں گے کہ وہ جو ہے جو بھی چیز وہ کہہ رہے ہیں اس کو وہ امپلیمنٹ بھی کر کے دکھائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد اتنے زبردست چینجز آنے شروع ہو جائیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں امپلائی اگر اونرشپ لینا شروع کرے گا تو آپ کا اپنا کام جو ہے وہ خود بہتر ہوگا. اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. جہاں تک کہ بات ہے امپلائر کی، تو امپلائر سے تو میں اپنی بات کر چکا، لیکن ابھی امپلائیز بھی باقی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل وجہ کہ آپ کو روکا گیا رائے دینے سے، آپ کی بات بالکل وجہ کہ آپ کو جو ہے وہ کہا گیا کہ بھائی اپنے کام سے کام رکھو، لیکن آپ کی اپنی گروتھ رک رہی ہے اس طرح کرنے سے. انیشیٹوز آپ نے لینے، کریئر آپ کا ہے. اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے نا اپنے کریئر کا، تو کوئی بھی نہیں کرے گا. تو انٹرپرینورشپ اگر آپ اپنی جاب پہ دکھا سکتے ہیں دکھائیں، اگر آپ جاب پہ نہیں بھی دکھا سکتے ہیں نا تو کم سے کم ایز اے سائڈ جو ہے وہ پروجیکٹس لے کے اس کو چلیں، اور جب وقت آئے تو آپ جو ہے وہ ان کو دکھا سکتے ہیں، اپنے امپلائر کو دکھا سکتے ہیں، پروسپیکٹیو امپلائرس کو دکھا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئٹنگ کرنا کسی کے بھی حق میں اچھا نہیں ہے. ضروری ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہمارے باسز کبھی کبھی ہمیں کہہ دیتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں، برے طریقے سے بول دیتے ہیں کہ یہ مجھے فیڈ بیک نہیں چاہیے، مجھے کوئی کسی بھی قسم کی آپ کی رائے نہیں چاہیے، آپ کی رائے ویلکم نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے اگر آپ کوئٹ کر جائیں گے تو. دیکھیں کوئٹرز آر نارملی لوزرس، ٹھیک ہے نا. علاوہ اس کے کہ آپ جو ہے وہ بریک پہ پیر رکھیں، تھوڑا سا پیچھے آئیں، لین بدلیں، اور اس کے بعد پھر فراٹے سے آگے نکل جائیں اپنے کریئر کے اندر، یہ تو پاسبل ہے. لیکن اگر آپ کوئٹ کر دیں گے نا، گاڑی موڑ دیں گے، تو کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. اپنا خیال رکھیے گا.